عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. یہ وہ دور ہے جس دور میں علماء اگر موجود ہیں تو علماء کی ناقدری اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ علماء سسک سسک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور بڑے علماء اس دنیا سے تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. ہم 10 سال پہلے جن مسائل کو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے بڑے آرام کے ساتھ حل کرتے تھے، آج در در کی ٹھوکریں کھا کر کے بے شمار علماء کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں مل پاتا. یہ علم علماء کی موت کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب کائنات اس دنیا سے علم کو ایک بیک ختم نہیں کرتا، ایک ساتھ اٹھاتا نہیں، لیکن علماء کی موت کے ذریعے اس دنیا سے علم کو دھیرے دھیرے اٹھا لیا جاتا ہے. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. کوئی کسی ایڈوکیٹ کا پیروکار، کوئی کسی ڈاکٹر کا پیروکار، کوئی کسی انجینئر کا پیروکار، کوئی کسی برادر کا پیروکار، کوئی کسی غیر عالم واعظ کا پیروکار، کوئی کسی جاہل سے علم لے گا، فتوے حاصل کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اور اس کے بعد فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے سوال کیا جائے گا، وہ علم کے بغیر، علماء سے رجوع کیے بغیر اور علم کی گہرائی میں اور بحث و تحقیق میں جائے بغیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، ٹی آر پی کے لیے، لائکس کے لیے، ویوز کے لیے، ٹیلی ویژن پر چھائے رہنے کے لیے، سوشل میڈیا پر آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کے درمیان فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ علم کا مقام ہے کہ یہ علم علماء سے جڑ کر کے لیا جا سکتا ہے. یہ علم کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم بن جاؤں، معاف فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم جناب صدر اجلاس، مدرسہ محمدیہ کے ذمہ داران، اس عظیم الشان اجلاس کے ذمہ داران، اور بریلی، دھورا ٹانڈا اور آس پاس کے علاقے کے احباب جماعت اور دیگر سامعین و سامعات، جس موضوع کے تحت مجھ کو یہاں تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، وہ علم کی اہمیت و فضیلت ہے. علم اور علم کی اہمیت و فضیلت اس دنیا میں انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اور رب کائنات کی جانب سے آسمانی کتابوں کے نزول کا پورا سلسلہ، مختلف ادیان و مذاہب کے نزول کا سلسلہ،
اہل علم حضرات کے لیے اس دنیا میں شرعی علوم کو سازگار بنانے کا سلسلہ اور رب کائنات کی جانب سے علم کی ترویج میں علماء کی شکل میں انبیاء کی شکل میں جو بھی معجزات اور جو بھی نادر چیزیں پیش آئیں وہ پورا کا پورا سلسلہ، یہ سلسلہ ہمارے لیے یقیناً قیمتی سلسلہ ہے۔ تو علم کی اہمیت و فضیلت کا جو مکمل سلسلہ ہے اور جس انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہم کو احکامات جاری کر کے اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں، میں آپ حضرات کے سامنے اسی علم کی اہمیت و فضیلت پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تو میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس میں رب کائنات نے علم اور علماء کرام کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ رب کائنات نے تم میں سے ایمان لانے والوں کا مقام و مرتبہ دوسری اقوام پر اور ایمان نہ لانے والوں پر، ایمان کے حقائق کو نہ سمجھنے والوں پر بلند رکھا ہے، لیکن اس کے مد مقابل اہل ایمان میں جو اہل علم حضرات ہیں جو ایمان کے حقائق سے لوگوں کو روشناس کراتے ہیں، جو ایمان کی باریکیوں سے اور اس کی گہرائیوں سے واقف ہیں، ان لوگوں کا مقام رب کائنات نے سب سے زیادہ اونچا رکھا۔ یہ علم شریعت کی حقیقت اور علم شریعت کے فضائل ہیں، اور اگر دنیا کے اندر ہم اس بات کو دیکھیں کہ علم کیا چیز ہے تو علم در حقیقت کہا جاتا ہے کسی چیز پر یقین حاصل کر لینے کو، کسی چیز کو اس کی تہوں میں گھس کر کے بحث و تحقیق کے نتیجے میں اس کی حقیقت پر سمجھنا اور اس پر یقین حاصل کر لینا، یہ علم ہے۔ علم کا دوسرا نام یقین ہوا کرتا ہے۔ اگر انسان کو کسی علم میں شکوک و شبہات کا سامنا ہے، کسی علم میں کسی انداز کا ڈاؤٹ اور کسی انداز کے شبہات ہیں، تو اس چیز کو علم نہیں بلکہ جہالت سے تعبیر کیا جانا چاہیے۔ تو علم اس دنیا کے اندر کئی طریقے کا علم ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جس کو شر محض کہا جا سکتا ہے، ایسا علم جو ہم کو شرک و بدعات تک لے جائے، ایسا علم جو ہم کو دنیا کے اندر فساد مچانے کی ترکیبیں سکھائے، ایسا علم جو رب کائنات سے ہم کو دور کر دے، ایسا علم جو دنیا کے اندر جادو ٹونا کر کے لوگوں کے سکون کو اور اطمینان کو ضائع کرنے پر آمادہ کرے، ایسا علم جو علم انسان کو اس کی حقیقت سمجھنے کے بجائے شیطان رجیم کا پیروکار بنا دے، ایسا علم جو انسان کو رب کائنات کی توحید سے اور اس کے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے حقوق سے دور کر دے، ایسے علم کو شر محض کہا جا سکتا ہے۔ ایسے علوم جو انسان کو انسانیت سے دور کر دے، ایسے علوم جو انسان کو شرافت سے دور کر دے، ایسے علوم جو انسان کو دنیا کے اندر اس کی پیدائش کے مقصد سے دور کر دیں، یہ سارے کے سارے علوم شریعت اسلامیہ میں حرام اور ناجائز ہیں۔ اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو خیر محض ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خیر کی جانب بڑھتا ہے، رب کائنات کو پہچانتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ سے محبت، آپ کی اتباع، آپ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کا ہنر سیکھتا ہے۔ ایسا علم جو انسان کو یہ بتاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، ایسا علم جو انسان کو یہ ہدایات جاری کرتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو پہچان سکے، سنجیدہ زندگی گزار سکے، لوگوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے کا
سلیقہ سیکھ سکے، ایسا علم جو قرآن مجید کے فہم کا علم ہے، سنت رسول کے شعور کا علم ہے، صحابہ کرام کے حقوق کو پہچاننے کا علم ہے، ایسا علم جو علماء کی قدردانی، ماں باپ کے وقار اور ماں باپ کے احترام کو سکھانے کا علم ہے، ایسا علم جو شرافت کے سارے حدود کو پا لینے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا علم ہوتا ہے۔ یہ علم یہ خیر محض ہے، یہ انسان کے اوپر حاصل کرنے کو واجب قرار دیا گیا، اور موجودہ ترقی یافتہ دور میں، آج کے دور میں، موجودہ پرفتن دور میں صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا علم بھی ہمارے سامنے ہے جو خیر و شر دونوں چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا علم، سوشل میڈیا کا علم، جس میں خیر کے پہلو تلاش کر کے انسان بہتر علوم کی جانب اپنے آپ کو سرکردہ کر دے، اس راستے پر چل جائے، تو یہ وسائل ہمارے لیے خیر کا پیغام ہے۔ لیکن یہی علوم، یہی جدید چیزیں، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل فون اور یہ ٹیلی ویژن اور دنیا کی آلائشیں، دنیا کی رنگینیاں، جس کے پیچھے بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمان اور ہماری جماعت کے احباب بھی لاکھوں اور کروڑوں روپے برباد کر کے صرف ٹی آر پی کے لیے نہ جانے کون کون سے جتن کرتے ہیں۔ اگر یہ علوم ہم کو اسراف و تبذیر کی جانب لے جائیں، یہ علوم ہم کو شر کی جانب لے جائیں، یہ علوم ہم کو ننگے پن اور بے حیائی کی جانب لے جائیں، یہ علوم ہم کو موسیقی اور ناچ گانے کی جانب لے جائیں، یہ علوم ہم کو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے، ایک دوسرے سے عداوت کرنے، دنیا میں فساد مچانے اور شرک و بدعات کی نشر و اشاعت کی جانب لے جائیں، تو یہ ایسے علوم ہیں جس کے اندر خیر اور شر دونوں کا پہلو موجود ہے۔ لہذا اسلامی آداب اور علماء کرام نے جو کچھ ہمارے سامنے اس سے متعلق بیان کر دیا، اور علماء اسلام نے جو حدود بتا دیے، اس کے مطابق احتیاط کے ساتھ بقدر ضرورت ان چیزوں کو، ان وسائل کو استعمال کرنا، سوشل میڈیا، کیمرہ، ٹیلی ویژن اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان جیسے جیسے اس دنیا کے اندر ترقی کرتا ہے، ویسے ویسے اس کی ذمہ داریاں اس ناحیے سے بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت اور ہر آنے والا ٹائم جو ہے، یہ کوئی نیا فتنہ لے کر کے ہمارے درمیان آتا ہے۔ اسی وجہ سے عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے ہم ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم قیامت سے اور اپنی موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نئے دور کے فتنوں سے، نئی دور کی رنگینیوں سے اور نئے دور کی چمک دمک سے بچنے کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف امت کے طرز عمل کی جانب لوٹیں، تاکہ ان فتنوں کا اس طریقے سے سامنا کر سکیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے ہم کو دبوچ کر کے کسی گمراہی کے گڑھے کے حوالے کر دیں اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس دنیا کے اندر بے شمار علوم ہیں، کوئی علم انسان کو شر کے حصول پر مجبور کرتا ہے، کوئی ایسا علم ہے جو خیر کی جانب لے جاتا ہے، اور کوئی ایسا علم ہے جو دونوں انداز کی کیفیت اور صلاحیت رکھتا ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ اس میں علماء امت کی رہنمائی کو سامنے رکھ کر کے، علماء سے جڑ کر کے ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم فتنوں سے بچنے کی سعی کریں، تو علم کی اہمیت و فضیلت پر آپ یہ سمجھ لیں کہ علم ایسی چیز ہے جس کے انعقاد کے لیے، جس کے وجود کے لیے، جس کی تنفیذ کے لیے، جس کو دنیا میں پھیلانے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے رب کائنات نے اس دنیا کو وجود دیا، اسی علم کی تنفیذ کے لیے انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اس دنیا میں بھیجا گیا، اسی علم کی تنفیذ اور اسی علم کے سارے پہلوؤں کو مکمل کرنے کے لیے رب کائنات نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اور وہ دور آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں رہا کرتے تھے، معبود حقیقی کی تلاش میں آپ پریشان رہا کرتے تھے۔ غار حرا جو آج کے دور کے ایک نوجوان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے اس چلچلاتی دھوپ میں اور گرم چٹانوں پر چڑھتے ہوئے جا کر غار حرا میں سکونت پذیر ہو جائے، لیکن ہمارے نبی آخر الزمان قربان جائیں، ان پر ہمارے خاندان قربان جائیں، ہمارے ماں باپ قربان جائے، ہماری تجارت قربان جائے، ہمارا اثاثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلامیہ کو اسی حقیقی علم کا اور علوم شریعت کا راستہ دکھانے، توحید کے درس کو واضح کرنے، اتباع رسول کا پیغام دینے کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا۔ پریشان رہا کرتے تھے، ستو اور پانی لے کر کے کئی روز وہاں گزارا کرتے تھے، پریشانی کے عالم میں رب کائنات سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس حالت میں پہلی بار جب جبریل امین کو آپ نے دیکھا، جن کے زمین سے لے کر کے آسمان تک جسامت کے ساتھ دونوں بازوؤں پر 600 پر تھے، انہوں نے آ کر کے آپ کو دبایا، سینہ دبا کر کے کہا اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، پھر سے دبایا، پھر سے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیا پڑھوں۔ جبریل امین نے پھر سے مبارک سینے کو دبایا اور فرمایا اقرا۔ یہ وہ قوم تھی، یہ وہ امت تھی جس امت کو سب سے پہلا درس اقرا بسم ربک الذی خلق کا درس دیا گیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے۔ اور یہی وہ دو سنگم ہیں جن سنگموں کو اور جس چشمے صافی کو لے کر کے دنیا نے راہ ہدایت کو تلاش کیا ہے، جہاں رب کائنات نے فرمایا، قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ وہیں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں۔ جہاں رب کائنات کا کلام قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوا، وہیں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ما انا بقاری کے ذریعے حدیث رسول کی شکل میں وجود میں آتا ہے۔ اور یہ دو ایک گاڑی کے وہ پہیے ہیں جن کو حجیت کے لحاظ سے ایک دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ جو حجت اور دلیل صحیح حدیث رسول کے اندر ہے، وہی حجیت اور دلیل قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے۔ کبھی کبھار تو یہاں تک ہوتا ہے کہ حدیث رسول کے ذریعے قرآن مجید کے کسی حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ مبنی برحق منہج لے کر کے چلنے والی جماعت اہل حدیث کے یہی دو اصول ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرما دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گرویدہ اور اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں یعنی صحابہ کرام کو ان دونوں کی دونوں چیزوں پر کس طریقے سے چلنے، اس کو کیسے اپنانے، کس انداز سے اس کی پیروی کرنے
اور کس انداز سے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا ہنر سکھایا، کون سے احکامات دیے، یہی سنگم ہے جو جماعت اہل حدیث کے مراجع و مصادر 1400 سال سے لے کر کے آج تک اور آج سے لے کر کے قیامت تک بالکل واضح شکل میں، بالکل ایسی شکل میں کہ دن جو بالکل سورج سے اجالا ہو کر کے نظر آتا ہے، ویسے ہی اس کی راتیں بالکل روشن ہیں۔ رب کائنات ہم کو اس پر استحکام اختیار کرنے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے، تقوی اور پرہیزگاری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اصولوں کو نکھارنے، اس کے مطابق زندگی کو گزارنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے اور نئی نسل کی اس کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم در حقیقت قال اللہ اور قال رسول کا علم ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا العلماء لکان الناس مثل البہائم، اگر یہ علماء نہ ہوتے جو اس علم کے فروغ کے لیے دنیا کا سفر کرتے ہیں، اگر یہ علماء نہ ہوتے جو قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر کے دنیا کے سامنے واضح کرتے ہیں، اگر یہ علماء نہ ہوتے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں گواہی دی ہے کہ میرے معبود حقیقی ہونے کی گواہی میں خود دیتا ہوں، میرے فرشتے دیتے ہیں اور اہل علم دیتے ہیں، جو علماء قرآن و سنت کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھتے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی اس بشارت اور پیشین گوئی کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے تو دنیا میں علم نہ ہوتا، اور اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے مانند، جانوروں کے مانند ہو جاتے، کوئی کچھ کرتا، کوئی کسی انداز سے نمازیں ادا کرتا، کوئی کہیں جا کر کے منتیں مانگتا، کوئی قبروں پر چادریں چڑھاتا، کوئی قبروں کو پکا کرتا، کوئی کفر کرتا، شرک کرتا، بدعات کرتا۔ یہ علماء ہیں جو رب کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیسے کیا، آمین بالجہر میں آواز کتنی بلند ہوتی تھی۔ یہ علماء ہیں جنہوں نے ابتدا میں صحابہ کرام کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے پکے ہوئے سفید بالوں کو گن کر کے رکھا تھا۔ یہ علماء تھے، صحابہ کرام تھے، جو یہاں تک بتاتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو چلنے کی ادائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ علماء تھے جو واضح کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو کون سے آداب کو اختیار کرتے ہیں، ڈھلان پر اترتے ہیں تو کون سے آداب کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اور علماء امت تھے، اس کے اولین اہل علم تھے، جنہوں نے یہاں تک بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا اور قضاء حاجت کے کون سے آداب بتائے ہیں، غسل کا کون سا طریقہ سکھایا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کس لباس سے پرہیز کرنا ہے، کس انداز سے مارکیٹنگ کرنی ہے، کس انداز سے اسفار کرنے ہیں، لوگوں سے ملنا ہے تو کون سے آداب اختیار کرنے ہیں، کس انداز کی زندگی گزارنی ہے۔ یہ علماء کا کارنامہ تھا جو ان لوگوں نے ساری جستجو کر کے، ساری محنت کر کے اور ساری کاوشوں کو انجام دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کی تقاریر کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے سونے اور جاگنے کو، کھانے پینے کے آداب کو، بچوں کی تربیت کے آداب کو، شادی بیاہ کے سلیقے کو، ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں محفوظ کر کے دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ اسلامی دستور ہے، یہ منہج اسلامی ہے، یہ منہج صحابہ ہے،
اس پر چلو گے تو یہ ایسا راستہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ شاہراہ قرآن اور شاہراہ جنت ہے، اس راستے کو اپنا لو، اس کے مطابق چلو، یہ صراط مستقیم ہے. یہ ایک ایسا راستہ ہے جو فرشتوں نے تم تک پہنچایا. یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی وضاحت اور شرح و تفسیر صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کی. تو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اس کے مطابق زندگی کو گزارو. اور فرمایا دائیں اور بائیں لکیریں کھینچ کر کے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان دائیں اور بائیں کے راستوں کو نہ اپنانا، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی سازشیں ہیں، شیطانی راستے ہیں. یہ ماتریدیہ کا راستہ ہے، یہ تشیع کا راستہ ہے، یہ صوفیہ کا راستہ ہے، یہ اہل کلام کا راستہ ہے. یہ رب کائنات کے اسماء و صفات میں توجیہ و تعویل، تعطیل اور کیفیت بیان کرنے، مشابہت دینے اور اس کی مثال قائم کرنے کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جو شیطان نے رب کائنات کے سامنے قسم کھا کر کے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جہنم کے راستے پر لے جاؤں گا. یہ دائیں اور بائیں کے راستے یہ وہی گمراہی کے راستے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد بعض مفتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن ہمارے امام کا قول ایسا کہتا ہے، لہذا امام کی بات کو لے لیا جائے اور حدیث رسول کا یا تو تعویل کر لی جائے یا اس کا انکار کر دیا جائے. یہ وہ راستہ ہے جو شیطان رجیم کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اندھی تقلید شخصی کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں نے ان فتنوں کو اختیار کر لیا کہ علماء کرام ایک جانب ہو گئے، ان سے علم حاصل کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں، لیکن دوسری جانب چمکتی اسکرینوں، سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے جو لوگ غیر عالم ہونے کے باوجود وعظ و نصیحت کا فریضہ انجام دے کر کے صرف شہرت طلبی اور ٹی آر پی کے لیے منہج صحابہ سے، منہج سلف سے ہٹ کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں. آج ہمارے نوجوانوں نے اس راستے کو اختیار کر لیا. کوئی اخوانی ہے، کوئی صحابہ کرام کی تنقید کرنے والا ہے، کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرنے والا ہے، کوئی صحابہ کرام کی جانب انگلیاں اٹھانے والا ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنے والا ہے، لیکن ہماری نگاہیں اس ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جمی رہتی ہیں جہاں علماء اس تکلف میں نہیں جاتے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پر تکلف راستہ ہے، یہ ہم کو شریعت اسلامیہ کے منہج سے بھٹکا کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہ کر دے، لیکن نئی نسلوں کے ذہن و دماغ میں وہی بس گیا ہے. یہ بھی گمراہی کا ایک راستہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ علم اور علماء کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. رب کائنات نے فرمایا تم میں سے ہر بڑی جماعت میں ایک چھوٹی جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلے، رب کائنات کے دین کو، علم توحید کو، علم سنت کو، علم عظمت صحابہ کو، علم پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلاف امت کے اصول و ضوابط کو اور ان متون علمیہ کو سیکھے جس کے ذریعے
دین کی سچی تعبیر پیش کی جاتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تم میں ایک ٹولی ایسی ہونی چاہیے جو نکلے اور دین کا شعور اور دین کا فہم علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے حاصل کرے، اور اس کے بعد جب آئے تو اپنی قوم کو ڈرائے، ان کو بتائے کہ نمازیں چھوڑنے کا انجام کیا ہے، ان کو بتائے کہ نشہ آور چیزوں میں چاہے بیڑی سگریٹ اور تمباکو ہو، چاہے شراب نوشی ہو، چاہے دوسری نشہ کرنے والی چیزیں ہوں، ان چیزوں کو اسلام نے حرام کیوں قرار دیا ہے، وہ وہاں سے آ کر کے اپنے گھر کی بچیوں کو اور خواتین کو بتائے کہ اسلام نے حجاب اور لباس کے کون سے حدود متعین کیے ہیں۔ بے پردہ نکلنا، بے حیائی کو اپنانا، غلط انداز کی چیزوں کو اختیار کرنا، ان چیزوں سے اسلام نے دور رہنے اور بچنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں سے بعض بچوں کو مدارس اسلامیہ اور علماء کی صحبت میں ان کی گود کے حوالے کر کے اس بات کا شعور پیدا کرنے کے امکانات پیدا کریں کہ وہ علم یقین کو اور حقیقی علم کو حاصل کر کے اس کے مطابق اس عظیم مبارک اور پاکیزہ فریضے کی انجام دہی کریں۔ تو رب کائنات نے فرمایا وہ جائیں، علم کا شعور پیدا کریں اور لوٹ کر کے لوگوں کو ڈرائیں، اور جب آئیں تو لوگوں کے سامنے دین کی وضاحت کریں۔ رب کائنات نے علم کے اسی مقام کی وجہ سے علم حاصل کرنے والوں کو جاہل لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ برابری کی بات کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم رکھنے والے اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مرغوب دعا اور وہ دعا جو آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اس دعا میں سے ایک دعا یہ تھی کہ رب زدنی علما، اے رب کائنات مجھ کو میرے علم میں اضافہ کر کے میری شخصیت کو نگھار دے، اس کے اندر برکت و رحمت نازل فرما دے۔ علم کی زیادتی، اس کی دعا کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا کے اندر مال و دولت کی زیادتی کی دعا سے روکا گیا، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بھاگنے کہ ہم رب کائنات کو بھول جائیں، ایسی دور سے ہم کو اور اس میں زیادتی کی دعا سے ہم کو روکا گیا۔ لیکن علم میں ایک ایسی چیز ہے جس علم کو حاصل کرنے میں زیادتی کی دعا کرنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا۔ یہ علم جو شریعت اسلامیہ کا علم اور حقیقی علم ہے، یہ اس بات کا تقاضا ہرگز نہیں کرتا کہ ہم دنیاوی علوم کو بھول جائیں۔ دنیاوی علوم کا حصول جو ہم کو رب کائنات کی شناخت کے لیے اور اس کی شناخت سے دور نہ لے جائے، ایسے علوم کو حاصل کرنا اور اس علوم کے میدان کے ذریعے شریعت اسلامیہ کی خدمات کو انجام دینا، یہ بھی اسلام کے اندر مطلوب ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بعض بچوں کو علماء کی صفوں میں شامل کریں، ان کو علم شریعت کے حصول کے لیے تیار کریں، اور بعض بچوں کو دنیاوی علوم کے میدان میں بھیجیں، لیکن ان دونوں کو یہ واضح کر کے بتا دیا جائے کہ ہم کو جس رب نے حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا ہے، جب اللہ اکبر کی صدائیں، حی علی الصلاح کی صدائیں، یہ صدائیں نہ بھی آئیں، ہماری گھڑی میں کسی نماز کا وقت ہو جائے تو ہم سمندروں کی تہوں میں پنڈبیوں میں سیر کر رہے ہوں، یا آسمان میں اڑ رہے ہوں، یا دنیا کی کسی بھی ترقی پر پہنچ گئے ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم باوضو ہو کر کے اس رب کائنات کے آگے جھک جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مال و دولت کی ہوس، یہ دنیا داری، دنیا کی ترقی ہم کو رب کائنات کی عبادت سے غافل کر دے،
اور میں آج کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علماء جو مدارس اسلامیہ کے فارغین ہیں، ان کے یہاں بھی رب کائنات کی عبادت بلکہ واجبی عبادات کی ادائیگی میں جو کوتاہی، سستی اور کاہلی دیکھی جا رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ فریضے اور مقصد حیات سے دور جانے والی بات ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے اندر اگر عزت کمانا چاہتے ہیں، دنیا میں ترقی یافتہ راستوں کو اپنانا چاہتے ہیں، تو دنیا کے کسی بھی راستے میں جائیں، لیکن وہاں پر اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے سامنے اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں۔ رب کائنات کو بھولیں نہیں بلکہ شکر گزاری ادا کرتے رہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ حقیر پانی کے ذریعے رب کائنات نے باپ اور ماں کی شرمگاہ کے ذریعے ہم کو پیدا فرمایا۔ وہ رب کائنات چاہتا تو ہمیں آنکھوں سے محروم کر دیتا، ہم دیکھ نہ پاتے۔ وہ رب کائنات چاہتا تو ہم کو کانوں سے محروم کر دیتا، ہماری قوت سماعت یہ زائل ہو جاتی۔ وہ رب کائنات چاہتا تو ہم کو قوت گویائی سے محروم کر دیتا۔ وہ رب کائنات چاہتا تو ہم کو ہاتھ نہ دے کر کے پکڑنے کی صلاحیت اور ہاتھ کے ذریعے جن چیزوں کو ہم انجام دیتے ہیں ان چیزوں کی صلاحیتوں سے محروم کر دیتا۔ وہ رب کائنات چاہتا تو پیروں میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے یہ حرکت کو بند کر کے ہم سے چلنے کی صلاحیت کو چھین لیتا۔ اس وجہ سے ہم دنیا میں جہاں بھی رہیں، جو بھی کریں، جس بھی ترقی یافتہ دور کی شکل میں آگے بڑھیں، دنیا میں اوج ثریا پر پہنچ جائیں، لیکن ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لمحے میں رب کائنات کو یاد رکھیں۔ اگر ہم نے رب کائنات کو راضی کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی ترقی اختیار کر لیں، دنیا کی کوئی قوم رب کائنات کی رضامندی کے نتیجے میں ہم کو کسی نعمت سے محروم نہیں کر پائے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر یہ علم ہم کو اتنا شعور نہ دے سکے کہ ہم اپنے رب کو پہچان جائیں، یہ علم یہ ہم کو اتنا شعور اور فہم نہ دے سکے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کو نہ سمجھ سکیں، یہ علم ہم کو اتنا نہ سکھا سکے کہ صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے کی اجازت ہم کو نہیں ہے، بلکہ ان کی عظمت، ان کے کارناموں اور ان کے اسوے کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ علم ہم کو اتنا نہ بتا سکے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، یہ علم ہم کو اتنا نہ سکھا سکے کہ استنجا اور قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں، یہ علم ہم کو اتنا نہ بتا سکے کہ یہ سر کہاں جھکنا چاہیے اور کہاں نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر یہ علم ہم کو اتنا بھی شعور نہیں دے سکتا تو یہ علم ہمارے لیے فتنہ ہے اور ہلاکت کا سامان ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اور ہے جس کو قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وقال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ انہوں نے کہا کہ اے رب کائنات میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میرے پاس علم نہ ہو، جو علوم ہوں ان میں شکوک و شبہات اور فتنوں کا شکار ہو کر کے جاہلوں کی صف میں شامل ہو جاؤں، میں ایسے علوم سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی دعائیں ہوا کرتی تھی۔ رب کائنات نے واضح طریقے سے اس علم کی فضیلت پر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بنو اسرائیل یہود جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، آپ کو زہر دیا،
آپ پر جادو ٹونا کرنے کی کوششیں کی. یہود جو اسلام کے گھرے دشمن تھے، یہود جو رب کائنات کا انکار کرتے تھے، یہود جنہوں نے رب کائنات کی صفات کو عیوب سے متصف کر کے رب کائنات کی توہین کی، یہود جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، اپنی کتابوں میں تحریف کی، یہود جو اس دنیا کے اندر شر و فتنہ پھیلانے کے لیے آئے اور آج بھی ساری دنیا کے اندر شر و فتنے کو پھیلا رہے ہیں، اور اس میں کافی حد تک ہماری شیطان کی پیروکاری کے نتیجے میں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر علوم اور علم کے حصول کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو کچھ سیکھتے ہو، جو کچھ سمجھتے ہو، میری جو باتیں ثابت ہو جائیں ان کو لوگوں تک پہنچا دو. علماء کی رہنمائی میں پہلے اس کو سمجھو، اس پر یقین حاصل کرو، اس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھو، اس کی شروحات کو سمجھو، اور جا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرو. اور اس کے بعد فرمایا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور اگر بنو اسرائیل سے کوئی بات مل جائے، اگرچہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی بات جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرانے والی نہ ہو، ان سے بھی ملے تو علم کے طور پر اس کو لے لیا کرو، لیکن علماء سے اس کی تصدیق کر لو. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تنبیہ فرما دی، فرمایا کہ بنو اسرائیل سے علم لو، لیکن اس بات کو سمجھ لو کہ میری جانب اگر کسی نے کسی جھوٹ کی نسبت کر دی تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یعنی اصول و ضوابط ہیں، علم کو حاصل کرنے کے قواعد ہیں، اصول ہیں، ان کے مطابق علم اغیار سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے پیمانے پر، قرآن و سنت کے پیمانے پر، منہج صحابہ کے پیمانے پر، منہج سلف کے پیمانے پر اس کو تول لیا جائے کہ شریعت اسلامیہ سے وہ ٹکرانے نہ پائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رب کائنات کے اس ضابطے کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غیر معتبر چیزوں کو میری جانب منسوب کرنے سے یا اسلام کا حصہ سمجھنے سے بچو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ چیز تم کو دوزخ تک لے جا سکتی ہے، جہنمی بنا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اسی علم کے حصول کو جنت کا راستہ قرار دے کر کے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا فیہ علما سہر اللہ لہ طریقا الی الجنہ. صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کوئی راستہ اپنایا اور اس میں علم کے حصول کے لیے آگے بڑھا، علم شریعت کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھا، تو رب کائنات اس راستے کو اپنانے کے نتیجے میں اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. اگر ہم قرآن و سنت کے اس دستور کو سمجھیں جو دستور صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کیا، اگر ہم قرآن و سنت کے اس ضابطے کو سمجھیں جس ضابطے کے مطابق صحابہ کرام اور اسلاف امت نے زندگی گزاری، اگر ہم اس ضابطے کو سمجھیں جس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے بغداد کی کسی مسجد میں جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بعض لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں اور حلقہ بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے یہ کون سا طریقہ ایجاد کر رکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا، ہرگز یہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیحات کو دانوں پر نہیں پڑھا بلکہ اپنی انگلیوں پر پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے ان تسبیحات کو حلقہ بنا کر کے نہیں پڑھا بلکہ انفرادی عمل کے طور پر اپنایا ہے۔ لہذا عبادت بھی عین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور عبادت کے وسائل بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ یہ شعور تھا کہ صحابہ کرام نے کہیں بدعات کو پنپنے نہیں دیا، یہاں تک کہا کہ میں فلاں حدیث کی تحقیق کروں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وہ روایت جس میں ایک صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آتے ہیں، آ کر کے دروازے کو دستک دیتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، 3 بار اجازت مانگتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب وہ واپس چلے گئے تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوایا، فرمایا انتظار کرنا چاہیے تھا، واپس نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 3 بار اجازت لو، اجازت ملے تو اندر جاؤ ورنہ اپنے گھر واپس ہو جاؤ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تحقیقی کمیٹی بنا دی۔ ہمارے لیے یہ عظیم پیغام ہے جو بڑے آرام کے ساتھ کسی بھی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے کوئی اپنی تجارت کو بڑھاوا دیتا ہے، کوئی کسی دوسری چیز کو بڑھاوا دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کمیٹی قائم کی، فرمایا مجھ کو بتایا جائے کہ ابو موسیٰ اشعری نے کیا یہ بات میرے خوف کی وجہ سے کہی ہے یا واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ جب ثابت ہو گیا تب ان کو پناہ ملی اور چھوڑا گیا۔ یہ شعور تھا، یہ تحقیق کا جذبہ تھا کہ دین کے اندر جہالت داخل نہ ہونے پائے، دین کے اندر غیر علمی چیزیں داخل نہ ہونے پائیں، دین کے اندر بدعات و خرافات کو جگہ بنانے کا موقع نہ ملے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علم کے حصول کے لیے اس راستے پر چلنے کو جنت کی جانب آسان ہونے والا راستہ قرار دے کر کے اس پر ابھارا ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3۔ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس دنیا سے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے مردے کو بھی فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ان میں سے ایک چیز یہ ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جو اس میت کے پاس تھا، اس نے لوگوں کے درمیان اس علم کی نشر و اشاعت کی، لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائی، لوگوں کے درمیان رہنمائی کی، کتابیں لکھی، لوگوں کو پڑھایا، دروس و محاضرات دیے، خطبات جمعہ کا اہتمام کیا، اس میں اخلاص اختیار کیا۔ تو یہ علم انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو تب تک فائدہ پہنچائے گا جب تک اس کی رہنمائی کے نتیجے میں لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کے مطابق چلتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ علم اتنی عظیم چیز ہے کہ جب موت کے بعد انسان کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یہ علم اس کو تب بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا علم شریعت کو حاصل کر کے، اس کی فضیلت کو سمجھ کر کے، اس کی برکتوں کے حصول کے لیے مسلمانوں کو ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ
لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. یہ وہ دور ہے جس دور میں علماء اگر موجود ہیں تو علماء کی ناقدری اتنی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے کہ علماء سسک سسک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. اور بڑے علماء اس دنیا سے تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں. ہم 10 سال پہلے جن مسائل کو علماء کی مجلس میں بیٹھ کر کے بڑے آرام کے ساتھ حل کرتے تھے، آج در در کی ٹھوکریں کھا کر کے بے شمار علماء کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کا جواب نہیں مل پاتا. یہ علم علماء کی موت کے ساتھ اٹھا لیا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب کائنات اس دنیا سے علم کو ایک بیک ختم نہیں کرتا، ایک ساتھ اٹھاتا نہیں، لیکن علماء کی موت کے ذریعے اس دنیا سے علم کو دھیرے دھیرے اٹھا لیا جاتا ہے. حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ قرب قیامت میں جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. کوئی کسی ایڈوکیٹ کا پیروکار، کوئی کسی ڈاکٹر کا پیروکار، کوئی کسی انجینئر کا پیروکار، کوئی کسی برادر کا پیروکار، کوئی کسی غیر عالم واعظ کا پیروکار، کوئی کسی جاہل سے علم لے گا، فتوے حاصل کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں واضح کر دیا کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھ جائے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے. اور اس کے بعد فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے سوال کیا جائے گا، وہ علم کے بغیر، علماء سے رجوع کیے بغیر اور علم کی گہرائی میں اور بحث و تحقیق میں جائے بغیر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، ٹی آر پی کے لیے، لائکس کے لیے، ویوز کے لیے، ٹیلی ویژن پر چھائے رہنے کے لیے، سوشل میڈیا پر آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کے درمیان فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ علم کا مقام ہے کہ یہ علم علماء سے جڑ کر کے لیا جا سکتا ہے. یہ علم کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں کتابوں کا مطالعہ کر کے عالم بن جاؤں، معاف فرمائیں گے یہ ممکن نہیں ہے. بعض صحابہ نے، بعض تابعین نے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو ذکر کیا، اور ابن سیرین کی اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ مدینہ کے اندر 100 سے زیادہ ایسے فقہا اور ایسے علماء تھے جن سے علم لیے جانے میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وجہ سے علم نہیں لیا جاتا تھا کہ ان لوگوں نے کتابوں سے علم حاصل کر لیا تھا. علماء کی صحبت میں مدرس کی حیثیت سے کسی عالم دین کی مجلس کو اپنا کر کے اس کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ بذات خود مطالعہ کر کے وہ اپنے آپ کو علامہ اور مفتی کہتے تھے. اس وجہ سے تابعین نے ان لوگوں سے علم حاصل کرنے سے پرہیز کیا، اور صرف پرہیز ہی نہیں کیا، لوگوں کے درمیان یہ انذار اور یہ وارننگ اور یہ تنبیہ جاری کی جاتی رہی کہ ان لوگوں سے علم نہ لیا جائے. یہی اسباب ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب تفسیر کا علم لینے کی بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کے نام کی تعین کر دی. نعوذ باللہ من ذالک، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں سمجھتا ہے کہ کسی صحابی رسول کے پاس علم شریعت میں کوئی کمزوری رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود علم تفسیر کو 4 ماہر صحابہ کرام کے ساتھ خود شارع اسلامی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 کے ساتھ محدود کرتے ہیں. اس سے کیا پیغام دینا مقصد ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو آج کے دور میں
بڑے آرام کے ساتھ ہم نے شیخ گوگل کو، علامہ گوگل کو اپنا مدرس اور اپنا ٹیچر بنا کر کے وہاں سے علم حاصل کر کے فتویٰ دینے کا فریضہ انجام دینے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ معاف فرمائیں گے، یہ جہالت ہے۔ اس طریقے سے دین اسلام کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ طریقہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ تو فرمایا یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، فَأَفْتَوْا فَضَلُّوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، آپ سے کہا کہ اے ابو ذر، اگر تم نکلتے ہو اور دنیا کے اندر سفر کرتے ہو اور جا کر کے رب کائنات کی کتاب کی ایک آیت کا علم حاصل کرتے ہو تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نوافل کا اہتمام کر لو۔ اور اس کے بعد فرمایا لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تم نکلتے ہو کسی عالم کی مجلس میں، کسی مدرسے میں اور کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ کر کے دین کا ایک مکمل باب اور مکمل مسئلہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم 1000 رکعت نوافل کا اہتمام کر لو۔ ابن ماجہ کی حسن روایت ہے، ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کا قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتا، قیامت کے دن اس کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس سے چند چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کن چیزوں میں بتائی، اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے علم کہاں سے حاصل کیا اور اس کے مطابق کیسے عمل کیا، یہ بھی سوال قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اس سوال کے جواب کے بغیر انسان کا قدم نہیں ہل سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی سچائی کے ساتھ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم کو اس کے مصادر حقیقی سے حاصل کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس الى العلم احوج منهم الى الطعام والشراب، فرماتے ہیں امام اہل سنت والجماعت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے اسلامی عقیدے کے ایک گوشے کو محفوظ کرنے کے لیے فتنے خلق قرآن میں علم کی بنیادوں پر قائم رہ کر کے جو فیصلہ کیا تھا، ان کے شاگرد لکھتے ہیں کہ اگر احمد بن حنبل پیچھے ہٹ جاتے، وہ کمزوری اختیار کر لیتے، تنازل اختیار کر لیتے، تو آج دنیا کے اندر فتنے خلق قرآن کے نتیجے میں اس کی بنیاد پر جو عقائد کی خرابیاں آتی اس کو کوئی نہ سمجھ پاتا۔ اور ان کے بعض شاگردوں نے لکھا ہے کہ حاکم وقت ان کو سزائیں دیتا تھا، سزا دینے کے لیے جن کوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا وہ کوڑے ہاتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، غشی تاری ہو جاتی تھی، جب ہوش آتا تھا تو پھر سے جلاد ہوتا تھا، ان کی پیٹ ہوتی تھی، پھر سے انکار کرنے کا حکم جاری ہوتا تھا، لیکن ایسے موقع سے وہ یہی کہتے تھے کہ مجھ کو لا کر کے یہ بات کہیں قرآن و سنت کے دلائل سے دکھائی جائے تاکہ میں اس کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کروں، اس پر قائم رہے اور اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ساری قربانیاں پیش کی، ساری اذیتیں برداشت کی، ساری مشکلات پر صبر کیا۔ لوگوں نے، ان کے شاگردوں نے آ کر کے کہا کہ امام احمد بن حنبل آپ کو اتنی سزائیں دی جاتی ہیں، حاکم وقت اتنا ستاتا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم نکل کر کے اس کے خلاف کوششیں کریں، اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی صبر و استقامت کے آگے،
آپ کے صبر و تحمل کے آگے ہمارے سارے قربان، سارے خاندان قربان جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاملہ میرے اور حاکم کے درمیان کا ہے، اس کے کوڑے اور میرے پیٹھ کے بیچ کا ہے، وہ میرا خون بہا دے یہ مجھ کو برداشت ہے، لیکن اس کے خلاف بغاوت کر کے تم لوگ ایسی شکل اختیار کر لو کہ سڑکوں پر خون بہتا پھرے، لوگ بغاوت کریں اور طاقت کے ذریعے حکومتیں ان کو دبانے کے لیے ان کی سرکوبی کریں، میری وجہ سے خون بہے اور اتنا فتنہ اٹھے، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ میں صبر و تحمل سے کام لینے والا شخص ہوں۔ یہ اسلام کا تصور تھا، یہی تصور صحابہ کرام نے، آل یاسر نے، بلال حبشی نے، دوسرے صحابہ کرام نے ساری اذیتیں برداشت کی، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ آ جائے اس بات کو برداشت نہیں کیا اور صبر کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صبر کی تلقین کی، اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ دو ایسی بنیادیں اور ایسے ضوابط ہیں کہ اگر امت اسلامیہ ان دو ضوابط کو اختیار کر لے تو دنیا میں کبھی وہ سبکی نہیں اٹھائے گی، شرمندگی نہیں اٹھائے گی، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک صبر اور سب کے صبر کے تمام تقاضوں کی تکمیل، اور ایک علم اور یقین، اور علم یقین کے ساتھ ساتھ زندگی کو ڈھالنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو استحکام پیدا کرتی ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو طاقت مہیا کرتی ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو استقامت عطا کرتی ہیں، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ہمت و جستجو سے کام لینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ علم کے اتنے زیادہ ضرورت مند ہیں جتنے کھانے پینے کے ضرورت مند نہیں ہیں۔ فرمایا لأن الرجل يحتاج إلى الطعام، کیونکہ ایک انسان کھانے پینے کی ضرورت کو دن بھر میں ایک بار یا دو بار محسوس کرتا ہے، ایک بار کھاتا ہے، دو بار کھاتا ہے، تین بار کھاتا ہے، لیکن علم کے بارے میں وہ اپنی ہر سانس کے ساتھ علم کا محتاج ہے۔ وہ سانس کیسے لے، زندگی کیسے گزارے، آنکھوں کا استعمال کیسے کرے، کان کا استعمال کیسے کرے، کہاں جائے کہاں آئے، کن لوگوں کی صحبت اختیار کرے، کن سے دوری اختیار کرے، یہ زندگی کا دستور ہے جو انسان کی ایک ایک سانس کے ساتھ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسے ہی عشوائی سانسیں اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے لیتا رہتا ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی سانس لیتا ہے، انسان بھی سانس لیتا ہے، لیکن انسان کا سانسیں لینا اگر یہ علم شریعت اور رب کائنات کے وجود اور اس کی توحید کو پہچاننے کے لیے ہے تو اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، اور اس کا سانس لینا بھی علم یقین ہے۔ رب کائنات ہم کو ان مسائل کو اور اس پورے کے پورے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر آجری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، علماء ہر ناحیے سے خیر و برکت میں شامل ہیں، علماء ہر حال میں عظیم فضل و کرم کے مستحق ہیں۔ وہ گھر سے نکلتے ہیں علم شریعت حاصل کرنے کے لیے، مجلسوں کو لازم پکڑتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو گھر سے نکلنا بھی خیر ہے، علماء کی صحبت بھی خیر ہے، حصول علم بھی خیر ہے، یہاں تک کہ علم کا مذاکرہ بھی خیر ہے۔ اور یہی اتنا نہیں، وہ علم کو سیکھتے ہیں، یہ بھی خیر و عبادت ہے، وہ علم کو سکھاتے ہیں، یہ بھی عبادت اور خیر کا پیغام ہے۔ اور اسی طریقے سے رب کائنات نے علماء کے لیے مختلف جہات میں خیر کے سارے پہلوؤں کو جمع کر دیا۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب کائنات
ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم اور علماء کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں. یہ علماء کے مقام کو سمجھنا آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بنیادی فریضہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا تعلق اس جماعت اور اس عقیدے اس منہج سے ہے جس منہج و عقیدے کا داعی آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر آزادی کے بعد سارے تعصبات کے ہوتے ہوئے اس ملک کا پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا. اس نے یونیورسٹیوں کا سسٹم دنیا کو دیا. اس نے نیٹ کا پورا سسٹم اس دنیا کو دیا. اس نے دنیا کے سامنے تعلیم اور حصول تعلیم کا ایسا سسٹم پیش کیا کہ آج ہمارے نونہال بڑے آرام کے ساتھ اس پر چل کر کے دنیا میں ترقی کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں. اگر یہی جماعت جس جماعت کا آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم وزیر بنایا گیا، یہی جماعت تعلیم کے حصول میں ناکام ہو جائے، اچھے مدارس اچھے اسکول لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ تعلیم گاہیں تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اچھے معیار کے ساتھ اس کو چلانے میں اگر یہ جماعت ناکام ہو جائے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے قبر پرستی کو خیر بات کہا، رب کائنات کی حقیقت کو سمجھا، توحید کی حقیقت کو سمجھا، علمی بنیادوں پر زندگی گزاری، کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ شخصیت ہمارے لیے اس معاملے میں اسوہ اور نمونہ ہے. رب کائنات ہم کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے، اس میں قوت اور بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اسلام کا پہلا پیغام جو اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام تھا، اس پیغام کے حقائق کو سمجھ کر کے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ڈھالیں. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.